الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام صحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کرے، ان کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے اور ایصال ثواب بھی کرتا رہے۔ اس ضمن میں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 فرامین رحمت نشان ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، مقبول حج کا ثواب۔ جو بانیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ 10 حج کا ثواب۔ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے، بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے۔ اگر ماں یا والدین میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ حج بدل سے تفصیلی احکام کے لیے رفیق الحرمین مکتوبہ المدینہ کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نمبر 3، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور ان کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ روزی میں بے برکتی کی وجہ۔ نمبر 4، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے، اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جمعہ کو زیارت قبر کی فضیلت۔ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورۃ یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی،
نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے پایاں سے متعلق ایک روایت پڑھیے اور جومیے۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی، اے ارمیہ، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں تو میں نے ان پر رحم کیا، اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحال ثواب کے 3 ایمان افروز فضائل۔ دعاؤں کی برکت۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردہ کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کی ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی فضیلت۔ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جوم جائیے، اربوں خربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا۔ ظاہر ہے اس وقت روح زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ میں اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا طرح کرتا ہوں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجوال علیہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن والمؤمنات، یعنی اے اللہ میری اور ہر مومن مومنہ کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی اوپر دی ہوئی دعا کو عربی یا اردو میں یا دونوں زبانوں میں ابھی اور ہو سکے تو روزانہ 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل،
بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نورانی لباس۔ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں۔ جلوہ یار سے ہو قبر آباد، جلوہ یار سے ہو قبر آباد، وحشت قبر سے بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب کوئی شخص میت کو اصال ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی مرحومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ قبر میں گپ اندھیرا ہے، فضل سے کر دے چاند نہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو قبرستان میں 11 بار سورت اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبو علی اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔